اس کے بعد اب تیسرا رکوع شروع ہونے لگا ہے. جو کہ سورۃ آل عمران کا 12واں رکوع ہے اور 11 آیات پر مشتمل ہے. فرمایا کنتم خیر امہ، تمہارا کون وجود، اے امت مسلمہ تمہارا وجود یہ ہے کہ خیر امہ، تم ایک بہترین جماعت ہو، بہترین امت ہو. اخرجت للناس، جسے لوگوں کے لیے لایا گیا ہے، لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، خیر امت ہونے کی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، اچھی باتوں کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو، اچھے باتوں کا ذریعہ بنتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہو، برائی سے رکاوٹ کا سبب بنتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی یہ سب کچھ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. منہم المؤمنون، ان میں سے بھی مومن ہیں. واکثرهم الفاسقون، لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہے. لن یضروکم الا اذی، وہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں دے سکیں گے سوائے کچھ تکلیف کے. کچھ نہ کچھ تکلیف تو دے سکتے ہیں، لیکن تمہارے حقائق میں تمہیں نقصان نہیں دے سکتے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تم سے پیٹھ پھیر جائیں گے، یعنی بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت مار دی گئی، یعنی ذلت مسلط کر دی گئی. اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ پائے گئے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے دو چیزوں کے، یا تو وہ اللہ کی رسی سے وابستہ ہو جائیں، وحبل من الناس، یا لوگوں سے کی رسی سے، یعنی لوگوں سے کچھ تعاون حاصل کر کے کچھ کریں تو کریں، ورنہ وہ اپنے وجود میں کہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکنہ بے چارگی مسلط کر دی گئی. ذالک بانہم، ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہ لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، ان کی حقیقت یہ بن چکی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے رہتے ہیں. ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور اللہ کے نبیوں کو بغیر حق کے، یقیناً جو نبیوں کا قتل ہے وہ ناحق ہی ہے، وہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. ذالک، ایسا بما، اس وجہ سے ہے، عصوا، کہ وہ نافرمان ہو گئے، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے. لیسوا سواء، برابر وہ نہیں ہیں، بہرحال وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی فرق ہے. من اہل الکتاب امۃ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے، قائمۃ، جو کھڑی رہتی ہے، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہے. آناء اللیل، رات کے لمحات میں، یعنی رات اللہ کی عبادت میں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت میں بسر کرتے ہیں. ایسے اچھے لوگ بھی ہیں. وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے رہتے ہیں. یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، آگے کی طرف لپکتے ہیں. واولئک من الصالحین، اور یہی لوگ ہیں جو کہ راست باز ہیں. وما یفعلوا من خیر، وہ جو کچھ بھی بھلا کریں گے، فلن یکفروہ، تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین، اللہ تو متقین کو جاننے والا ہے. تو فرمایا گیا کہ وہ نیکی کے کاموں کی طرف لپکتے ہیں. تو سب سے بڑی نیکی کی ابتدا اور بنیاد یہ ہے کہ جو وقت کے رسول ہیں ان کی اطاعت کی طرف آگے بڑھا جائے، ان کی اطاعت کی جائے. تو یعنی ایسے اہل کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اس کے بعد ان کے تمام اعمال قبول ہوں گے اللہ کے ہاں.
ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کو ان کے مال و دولت کچھ کام نہیں دیں گے، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد ان کے لیے کوئی فائدہ مند رہے گی، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے پر کچھ بھی، واولئک اصحاب النار، اور ایسے لوگ آگ والے ہیں، جہنم کے مستحق ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں وہ رہنے والے ہیں۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، تو ایسے لوگ جو کافر ہیں تو فرمایا ان کی جو وہ دنیا کی زندگی میں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں وہ جو خرچ کرتے ہیں کریں گے، اس کی مثال کمثل ریح، ایسے ہے کہ جیسے کوئی ہوا ہو، فیہا سر، جس میں پالا یعنی سردی ہو، تباہ کن ہوا ہو، اصابت حرث قوم، جو کسی ایسے لوگوں کی کھیتی کو جا پڑے، ظالموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فاہلکتہ، تو وہ ہوا اس کھیتی کو برباد کر دے گی، وما ظلمہم اللہ، تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے ساتھ وہ زیادتی کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانہ، انتہائی رازدار نہ بناؤ، یعنی ایک ہی زندگی کے مقاصد ہی ایک ہو جائیں، اس طرح کا دوستی مت بناؤ، من دونکم، اپنے علاوہ سے، یعنی غیر مومنوں سے، لا یعلونکم خبالا، وہ تو کوئی کمی نہیں کریں گے تمہاری خرابی میں، وہ تو ہر حال میں تمہاری خرابی کی کوشش کریں گے، تم انہیں اپنا جگری دوست سمجھو گے، جبکہ وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہوں گے، لہٰذا ان سے زیادہ انتہائی قریبی دوستی نہ رکھو۔ ودوا ما عنتم، ان کی تو چاہت رہی کہ ما عنتم، ان کی تو یہ چاہت رہی کہ تمہیں کوئی مشقت میں ڈالیں، وہ تو اسی چاہت میں رہیں گے کہ کہیں نہ کہیں تمہیں کوئی مشقت کا سامنا کرنا پڑ جائے، تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے ان کا بغض ظاہر ہو چکا، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں مخفی ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیتیں واضح کر دیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں انتم اولائی، یہ ہو تم لوگ، یہ تم لوگ تو وہ لوگ ہو کہ تحبونہم، ان سے محبتیں کرتے ہو، ولا یحبونکم، جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، جبکہ تم تو اللہ کی کتاب پر مکمل ایمان رکھتے ہو، پورے کے پوری پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں ان میں کسی پر تم کسی کا انکار نہیں کرتے، جبکہ یہ لوگ قرآن کا تو واضح انکار کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور ان کی منافقت کی یہ حالت ہے کہ اذا لقوکم، جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالو، تو کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے سے۔ یہ ایک خاص محاورہ ہے، یعنی وہ تم پر اپنے جب انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہو مگر کر نہ سکتا ہو تو اپنی غصے کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ محاورہ ہے کہ وہ تم پر اپنی انگلیوں کے پورے چباتے ہیں غصے سے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دو کہ اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، اپنے غصے سمیت مر جاؤ، اپنے غیظ و غضب سمیت مر جاؤ، یعنی تمہاری حسرت تمہارے دل میں ہی رہے اور تم مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے، سینوں کی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی تمہیں ملے، تسؤہم، تو ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی تمہیں مل جائے، تمہیں کوئی برائی تمہارے ساتھ وابستہ ہو جائے، تم پر کوئی تکلیف آئے، یفرحوا بہا، تو اس پر وہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم لوگ صبر کو تھام لو اور تقوی اختیار کر لو، لا يضركم كيدهم شيئا، تو ان کا مکر، ان کا فریب، ان کی چالاکیاں، ان کی پالیسیاں، لا يضركم شيئا، تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں دیں گی۔ یعنی یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، کیا کریں گے، بس تمہیں دو چیزوں کو تھامنا ہے، دو نسخے تم نے اپنانے ہیں۔
ایک ہے صبر اور ایک ہے تقوی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یعنی ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی تو گھیرے میں لینے والا ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے۔ اب اس کے بعد صبر و تقوی کا کتنا فائدہ ہے اس حوالے سے، اور اس کو آئندہ کے لیے تھامے رکھنا ہے، اس حوالے سے بھی بات آئے گی، اور رکوع نمبر 4 شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ، اب واقعہ غزوہ احد کے بارے میں آ رہا ہے، اور غزوہ احد کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر کی طرف بھی اشارے ملیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غزوہ احد کے لیے وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نکلے، من اہلک، اپنے گھر والوں سے، تبوئ المؤمنین، آپ مومنوں کو ٹھکانے لگا رہے تھے، مقاعد للقتال، لڑائی کے جگہوں پر، کہ کہاں کہاں کس نے ان کے ایریاز ان کو مقرر کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب تم مومنوں میں سے 2 گروہوں نے ارادہ کیا، ان تفشلا، کہ وہ کم ہمت اور وہ حوصلہ ان کا پست ہو گیا، کہ وہ ہٹ جائیں، یعنی میدان سے واپس چلے جائیں۔ واللہ ولیہما، جبکہ اللہ ہی ان دونوں کا سہارا تھا، ان کا ولی تھا، یعنی اللہ نے ان کو بچا لیا اس حرکت سے۔ تو جب مسلمان غزوہ بدر کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر نکلے، تو درمیان میں جو منافق عبداللہ بن ابی اور اس کی جماعت تھی، وہ 1000 کی جماعت میں سے 300 لوگ علیحدہ کر کے نکل گیا۔ تو جو لوگ ساتھ نکل پڑے تو ان کے حوصلے بھی اس کی وجہ سے پست ہوئے۔ تو یہاں 2 قبیلوں کی طرف اشارہ ہے، بنو حارث اور بنو سلمہ کی طرف، کہ وہ ان دو کا بھی ارادہ ہوا کہ ہم بھی یہاں سے نکلیں، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا جہاد کرنا اتنے بڑے فوج سے، اور ہم صرف 700 لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان میں بھی کم ہمتی آئی، اور انہوں نے بھی لشکر سے علیحدہ ہونے کا ابھی ان کے صرف خیال ہی تھا۔ تو فرمایا اللہ نے ان کو سنبھال لیا، تو اللہ ان کا ولی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اللہ تبارک و تعالی پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، جس طرح اللہ ہی نے تو تمہاری مدد کی تھی اس سے پہلے غزوہ احد جو 3 ہجری میں ہوا، اس سے پہلے 2 ہجری میں 17 رمضان 2 ہجری میں ہونے والے غزوہ بدر میں، تو تمہارے اللہ ہی کے بھروسے پر تو تمہاری جیت ہوئی تھی۔ بس صبر اور تقوی تھامے رکھو، اس وقت بھی صبر اور تقوی تمہارے ہمراہ تھا، تو اللہ نے تمہاری مدد کی۔ آج بھی اگر صبر و تقوی جب تک تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد ساتھ رہے گی۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ ہی نے تو تمہاری مدد کی تھی بے بدرن، بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بالکل پسپائی والی، تمہاری جو تھی کمزور تھے تم لوگ، اور کوئی خاص تمہارے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، یعنی کمزوری کی حالت تھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر کرتے رہو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے للمؤمنین، مومنوں کو، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کہ کیا تمہیں کافی نہیں ہے، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، تمہاری امداد کرے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 3000 فرشتوں سے، منزلین، جو اتارے جائیں گے۔ بلا، بلکہ، ان تصبروا وتتقوا، اور اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور تمہارے پاس آئیں گے، من فورہم، ان کے جوش سے، ہاذا، ان کے اس جوش سے، یمددکم ربکم، تو پھر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، مصومین، جو نشان لگانے والے ہوں گے۔ یعنی ایک تو اللہ کے کچھ فرشتے تو وہ ہیں جو دنیا میں ویسے مختلف کارگزاریوں کے لیے موجود ہیں، اس کے علاوہ 5000 فرشتے اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کے لیے خاص طور پر بھیجے گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ نے نہیں بنایا یہ سب کچھ مگر تمہاری خوشخبری کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں،
ومن نصر الا من عند اللہ، حقیقت تو یہی ہے کہ نصرت نہیں ہوتی، مدد نہیں ہوتی مگر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو ہوتی ہے العزیز الحکیم، اللہ کی ذات تو غلبے والی ہے، ان حکمت والی ہے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، یہ جہاد یہ سلسلہ کیوں چلتا ہے؟ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کافر لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دیا جائے، او یکبتہم، یا کچھ لوگ ان کے دبا دیے جائیں، فینقلبوا خائبین، اور وہ ناکام ہو کر پلٹ جائیں۔ لیس لک من الامر شیء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اس معاملے میں یہ جو ہوا معاملہ، لیس لک من الامر شیء، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم، تو اب نتائج اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں کہ چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، تو بے شک وہ لوگ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہے گا بخشے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ یہ سب اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔